کہنا ہے، بسد رکوع و سجود و قیام کہنا ہے، ہمیں تو حسین ابن علی پہ سلام کہنا ہے۔ ارے کہاں تلک کوئی مٹا سکے گا یہ ذکر حسین، یہ ذکر تو ہمیں صبح شام کہنا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین اعظام، سلام ہو ہمارا فرزند زہرا پر، سلام ہو ہمارا فرزند رسول پر، سلام ہو ہمارا فرزند حیدر پر، سلام ہو ہمارا اس ہستی پہ کہ جو مکہ اور منا کا بیٹا ہے، سلام ہو ہمارا اس ہستی پہ جو زمزم و صفا کا بیٹا ہے۔ آج وہ دین حقہ کو حیات جاوداں دے کر آج عرش الہی کے نیچے خود آرام پذیر ہے۔ سلام ہو ہمارا اس حسین ابن علی پر کہ جس کی وجہ سے آج کعبہ آباد ہے، جس کی وجہ سے آج مدینہ آباد ہے۔ سلام ہو ہمارا فرزند رسول پر کہ اس کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں آباد ہیں۔ آج قرآن کے قاری خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، تو یہ اس کی تلاوت کا اثر ہے کہ جس نے نوک سنا کی نیز پر جس نے نوک سنا پر قرآن کی تلاوت کی، یہ اس کی تلاوت کا اثر ہے۔ مومنین اعظام، وقت بہت ہی مختصر ہے، ہمارے لیے بہت ہی مسرت کی بات ہے، ہمارے لیے بہت ہی افتخار کی بات ہے، ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسے سپوت موجود ہیں، ایک ایسے اس گاؤں کے، اس علاقے کے فرزند موجود ہیں جو کہ علوم دین کو حاصل کر رہے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث افتخار ہے۔ برادر مولانا حیدر موجود ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ پڑھیں بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شریف لائیں جی۔ صلوات پڑھنے بآواز بلند۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات۔
وقال الامام حسین علیہ السلام انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. سامعین محترم، خالق کائنات کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے صرف اور صرف عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا ہے. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند سے. ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں. تو میرے محترم، اس کائنات کا اور انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اس نے انسان کو دو حصوں سے پیدا کیا، دو حصوں میں پیدا کیا. ایک حصہ ہے بدن، دوسرا حصہ ہے روح. بدن کی ضروریات کی ذمہ داری بھی خالق کائنات نے اپنے ہی ذمہ لی ہے، جو کہ ہے خورد و نوش کی چیزیں، خوراک، غذا. تو جس طرح بدن کی غذا ہوتی ہے، اسی طرح روح کی بھی ایک غذا ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہدایت. تو جس طرح خالق کائنات نے روح بدن کی غذا بنائی ہے، اس کا انتظام کیا ہے، اسی طرح خالق کائنات نے روح کی غذا کا بھی انتظام کیا. اور اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہی ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو خلق کیا نا، تو راہ رو یعنی آپ کو اور مجھ کو خلق نہیں کیا پہلے، یعنی رستہ پر چلنے والوں کو پہلے خلق نہیں کیا، پہلے راہ رو کو خلق نہیں کیا، پہلے رہنما کو خلق کیا. پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کی وہ میرا نور تھا. اور یہی وجہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عدم کے سناٹے کو توڑا نا، صلوات پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو عدم کے سناٹے کو توڑا نا، رہنما سے توڑا. یعنی خدا چاہتا یہ تھا کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جس میں راہ رو تو موجود ہوں، راستہ چلنے والے تو موجود ہوں، لیکن رہنما موجود نہ ہو. اول ما خلق اللہ نوری. اسی کے ضمن میں ایک سائل آتا ہے مولا آپ کے اور میرے مولا علیہ السلام کے پاس، علی علیہ السلام کے پاس. درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. کہتا ہے یا علی متی خلقتم، کہ یا علی آپ کب پیدا ہوئے. توجہ رکھیے گا ایک طالب علم کی حیثیت سے، تھوڑے سے منٹ میں آپ کے ضابطوں کو تمام کرنے والا ہوں. یا علی متی خلقتم، یا علی آپ کب پیدا ہوئے. امام نے سائل کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا. سائل دیکھ کے کہتا ہے مولا میں نے آپ کے خدمت میں سوال عرض کیا ہے کہ متی خلقتم، آپ کب پیدا ہوئے، آپ میری طرف دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. توجہ ہے. معصوم دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں سوال اتنا عظیم ہے، جواب برداشت کرنے کا ظرف نظر نہیں آتا. توجہ، نہایت ہی توجہ. سوال اتنا عظیم ہے، جواب برداشت کرنے کا ظرف ہی نظر نہیں آتا. کہا مولا میرے ظرف کے، میری بصاعت کے، میرے علم کے، میرے ذہن کے مطابق جواب عطا فرما دیجئے کہ متی خلقتم، آپ کب پیدا ہوئے. فرمایا اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن.
ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الحرف والحرف من الآیت والآیت من السورت والسورت من یاقوت ویاقوت من لا شیء ولا شیء من مشیت اللہ. اللہ تعالیٰ نے آدم کو تین سے خلق کیا، تین کو زبد سے، زبد کو موج سے، موج کو بر سے، موج کو بحر سے، بحر کو یاقوت سے، یاقوت کو حرف سے، حرف کو آیت سے، آیت کو لاشے سے، لاشے کو من مشیت اللہ، کہ لاشے کو مشیت اللہ سے پیدا کیا. پھر امام آپ کے اور میرے امام اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں نحن مشیت اللہ، ہم ہی اللہ کی مشیت. ہم ہی اللہ کی مشیت ہیں، ہم ہی. سائل کہتا ہے مولا میں نے آپ سے پوچھا متا خلق، تم آپ کب پیدا ہوئے؟ آپ نے اپنے اوپر کا پورا شجرہ بیان کر کے خود پر آپ رک گئے. مولا فرماتے ہیں یہ بڑا ضدی ہے، یہ پوچھ کے رہے گا. اگر مولا میں نے اگر پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیجئے. کہا اگر سننا چاہتا ہے نا تو سن. ان اللہ خلق نور محمد قبل ان یخلق السماوات والارض واللوح والقلم والکرسی وجبرائیل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل وآدم ونوح ویعقوب واسحاق ویوسف. کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمد کو اس وقت خلق کیا کہ جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ اسرائیل تھا، نہ جبرائیل تھا، نہ میکائیل تھا. اور کتنا پہلے پیدا کیا، کتنا پہلے پیدا کیا. فرمایا قبل 24 الف سنہ، کہ میں نے نور محمد کو آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، آسمان و زمین سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے کتنا پہلے پیدا کیا؟ 4,24,000 سال پہلے پیدا کیا. باقی کائنات بعد میں بنائی. یعنی 4,24,000 سال پہلے پیدا کیا، باقی کائنات بعد میں بنائی. کہتا ہے مولا اگر محمد اس وقت خلق ہوئے تھے تو آپ تو پھر نفس پیغمبر ہیں، نفس محمد ہیں. میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں. میں نے آپ کے سامنے خالق کائنات کی کتاب کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور میں آپ کو واضح الفاظ میں بتا دوں نماز عبادت نہیں ہے. یہ جو خوش ہو رہے ہیں میری توجہ رکھیے گا، نماز عبادت نہیں ہے، روزہ عبادت نہیں ہے، حج عبادت نہیں ہے. ماشاءاللہ ذکر و علی بھی عبادت ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن میری بات جو میں کرنے لگا ہوں، نماز عبادت نہیں، روزہ عبادت نہیں، عزاداری عبادت نہیں، ماتمداری عبادت نہیں. کیا ہے پھر یہ نماز، عزاداری، روزہ، سب کچھ حج وغیرہ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کا ایک مصداق ہے، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت اس سے کہیں آگے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بندہ نماز شب سے لے کر نماز عشاء تک 51 رکعت نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کر، خمس دے کر بندہ کہے کہ میں نے خالق کائنات کی عبادت کر لی؟ نہ میرے محترم، عبادت عبد سے ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. آپ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں، بتائیں مجھے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ غلامی کس طرح کرتا ہے؟ جب اپنی 8 گھنٹے، مثال کے طور پہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر چکتا ہے، پھر بھی اگر اسے کوئی دوبارہ آرڈر آ جائے تو وہ کہتا ہے ڈیوٹی از ڈیوٹی، میں نے تو جانا ہے. یہ ہے عبد، یہ ہے غلامی، یہ ہے مزدوری. رہی بات نماز کی تو فرمایا کہ اول ما سئلت بہ الناس، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں خالق کائنات بندے اپنے سے سوال کرے گا هو الصلاۃ، وہ نماز ہے.
نماز ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر یہ رد کر دی گئی تو عزاداری بھی رد کر دی جائے گی. ان ردت رد ما سواہا، پھر ہر نماز قبول نہیں. نماز وہ قبول ہے، نماز ایک بندہ سائل آیا، مولا ہم آپ جیسی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، ہم آپ جیسی نماز تو نہیں پڑھ سکتے. توجہ رکھیے گا، ہم آپ جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں قبول بھی ہے یا نہیں؟ معصوم فرماتے ہیں اس کی شرائط کو دیکھ، اس کے صفات کو دیکھ، اگر وہ تیری نماز میں پائی جاتی ہیں تو بے شک خضوع و خشوع ہم جیسا نہ رکھ، تیری نماز قبول ہو جائے گی. شرائط، مولا شرائط کیا ہیں؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی مولا پڑھا ہے. تو کیا تو نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نہیں پڑھا؟ مولا پڑھا ہے. تو جب دیکھ اگر تو نماز پڑھے اور فحشاء اور برے کاموں سے بچ جائے تو سمجھ تیری نماز قبول ہے. اگر میں نماز بھی پڑھوں، توجہ رکھیے گا، صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں. کہ مولا یہ جو میں عرض کیا نا میں نے آپ کے سامنے کہ وہ صفات ہم میں کیسے پائیں گے؟ میں نماز پڑھوں اور یتیم کا مال کھا لوں تو کیا میری نماز قبول ہے؟ ہرگز نہیں. اور آپ سب پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، میں تو جو جملہ بولتا ہوں میں کہتا ہوں یہ تو ان کو سب سے پہلا پتا ہوگا، لیکن میں چونکہ اپنا سبق تیار کر کے میں نے آپ کو سنانا ہے. وہ یہ کہ عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عزاداری، عزاداری مستحب ہے، مستحب بھی عبادت ہوتی ہے، یہ بھی بات رکھیے گا ذہن میں. میں نے جو بات کی نا نماز، روزہ، عزاداری وغیرہ وغیرہ یہ عبادت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں یہ عبادت ہے ہی نہیں. عبادت کا ایک مصداق ہے. مصداق کے بعد میں آپ کو سمجھا کے تو آپ کی ضمانتوں کو تمام کرتا ہوں کہ ایک لفظ ہوتا ہے رجل، عربی میں مرد. جہاں پہ یہ جو جہاں پہ تشریف فرمائے سارے مرد ہیں، لفظ ایک ہے، آپ سب پر صدق کرتا ہے. یعنی ایک یہ مصداق ہوا، ایک یہ رجل یعنی مرد کا مصداق، ایک یہ رجل کا. سمجھ آ رہی ہے نا محترم؟ یعنی عبادت ایک کلی مفہوم ہے. جیسے مرد جس کے نیچے زید، بکر، خالد، عمر وغیرہ وغیرہ سارے آ جاتے ہیں، اسی طرح عبادت بھی ایک کلی مفہوم ہے جس کے نیچے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فروعات دین و عزاداری شامل ہیں. تو یہ اسی وقت قبول ہوگی کہ جب اس میں اس کی شرائط پوری ہوں گی. نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھ لینا یہ بھی سیکھ نہیں ہے. اور میں تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں تو صحیح لیکن سیکھ کے پڑھیں، کیونکہ صرف نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز کے بعد اگر ہم میں تبدیلی نہیں آئے، دیکھیں بندہ کسی عطار کی دکان پر جائے نا تو اس کے اندر سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. کسی گوشت والی دکان پہ جائے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. بچپن سے ماں کی گودوں میں بیٹھ کے ہم عزاداری میں آتے ہیں اور آج تک آ رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی خوشبو یا بدبو پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے؟ عزاداری، ماتمداری کرتے ہیں ہم، عزاداری کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں واقع ہو رہی؟ صرف معرفت. یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بعض مفسرین نے یعبدون کا ترجمہ یعرفون کیا ہے کہ کنتو خنزن مخفیہ فاحببتو ان اعرفا فخلقت الخلقتا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا. احببتو کا ہوتا ہے محبت، حبا یحبو سے ہے محبت. دیکھیں اللہ اپنے سے کتنی محبت کرتا ہے. فاحببتو کہا، اور بھی کئی اس کے سیغے لا سکتا تھا.
محبت کے اور بھی کئی معنی ہیں، پسندیدگی کے اور بھی معنی ہیں، لیکن کہا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ کہ میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے آپ لوگوں کو پیدا کر دیا۔ معرفت، اصل چیز معرفت ہے، معرفت واجب ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ جان لیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ خالق کردگار کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ نماز روزہ میں نے عرض کی عبادت نہیں ہے، یہ تو صرف یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف قرب الہی کے لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ جب بندہ کسی کے قریب ہوتا ہے تو اس کی معرفت حاصل کرتا ہے نا، تو یہ تو قرب الہی کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ رہ گئی بات معرفت کی، وہ ہم سے دور ہے۔ اگر ہمارے اندر معرفت خدا ہوتی نا، وہ دیکھیں جا کر نجف و کم میں جو مجتہدین پڑے ہوئے ہیں، ان کو معرفت ہے، وہ تو ٹانگیں کھلی کر کے لیٹتے نہیں ہیں۔ کیا خالق کائنات دیکھ رہا ہے، میرے معصومین دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو معرفت نہیں ہے۔ بے معرفتی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہہ دیا کہ ان ردت ردہ ما سواہا، نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور نماز معرفت کے بغیر بے سود ہے۔ کتنی احادیث ہے نماز پر، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک چونکہ آپ محبان اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں کہ یہ محبت اہل بیت کتنا بڑا ثواب ہے، اور یہ اس کی کتنا پیغمبر کے نزدیک مقام ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے کو جملہ سمجھ آئے وہ کم از کم میری حوصلہ افزائی کر دیجئے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وجد فی قلبہ محبتنا اہل البیت فلیشکر امہ، کہ جو شخص اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی خوشبو کو محسوس کرے، اسے چاہیے کہ خالق کائنات کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے، خالق کائنات کے رسول کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے اپنی اس پاکیزہ ماں کا شکریہ ادا کرے۔ ایک اور جگہ فرمایا، توجہ رکھیے گا، ایک اور جگہ فرمایا کہ لو ان عبدن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدن جاء یوم القیامت بعمل 70 نبیا ما قبل اللہ ذالک منہ الا بولایت و ولایت اہل بیتی، کہ اگر کوئی بندہ عبادت گزار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہو اور اپنے نامہ اعمال میں 70 نبیوں جتنی عبادت لے کر جائے، تو خالق کائنات کا رسول فرماتا ہے اس وقت تک اس کی 70 نبیوں جتنی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک وہ میری اور علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ جب تک وہ میری اور میرے علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ آسان نہیں ہے یہ ولایت کا اقرار کرنا۔ میں کہوں کہ میں شیعہ ہوں، آپ مجھے کہیں کہ میں شیعہ ہوں، میں آپ کو کہوں کہ آپ شیعہ ہیں، کمال یہ نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ میرا شیعہ آ رہا ہے، یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو علی والا ہوں۔ اتنے مجمع میں یہاں سے کوئی بندہ داخل ہو تو مولا موجود ہوں، مولا کہیں پیچھے ہٹ جاؤ میرا علی والا آ رہا ہے۔ علی والا کون ہے؟ علی والا بننے کے لیے کردار علی اپنانا پڑتا ہے۔ اسی سے ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید سے نفرت نہیں تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امام علی علیہ السلام کو یزید سے نفرت نہیں تھی کہ یزید فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ نہیں میرے محترم، جب کہا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے، زانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کردار یزید تو آج بھی موجود ہے نا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یزید پر لعنت نہیں کرتے، یزیدیت پر لعنت کرتے ہیں کہ جو آج ہیں وہ بھی بچے نہیں۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت، صلوات بر محمد و آل محمد۔ کردار یزید
اور کردار حسین کی معرفت حاصل کرو گے، وہ خود فرمان ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، توجہ ہے، ہم نے ابھی تک یہ نہیں پہچانا۔ اگر ہم نے پہچانا ہوتا نا تو ہم یہ عبادتیں، یہ عزاداریاں ان کو معمولی نہ جانتے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بس عزادارو، ہم نے نہ اپنی معرفت حاصل کی نہ اپنے خدا کی، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اتنا عظیم حسین تھا۔ پیغمبر جب کسی اپنی مسجد نبوی کی محفل میں بیٹھے ہوتے نا تو اپنے گودے میں بٹھا بٹھا کے لوگوں کو کہتے ھذا حسین فارفوہ، کہ اس حسین کو پہچانو، یہ میرا نواسہ ہے۔ کبھی کہتے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ یہ میرا حسن اور میرا حسین یہ اہل جنت کے سردار ہیں۔ کبھی کسی گلی میں پھرتے کندھوں پر اٹھا کے، کبھی کسی مدینہ کے گلی میں پھرتے۔ ایک جب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے نکلے ہیں نا تو ایک گلی میں ایک صحابی ملا، دیکھ کے کہتا ہے شہزادو مبارک ہو، تمہیں کتنی کمال سواری ملی ہے۔ پیغمبر دیکھ کے کہتے ہیں مبارک انہیں نہیں مجھے دے کہ تجھے سوار کتنے بلند ملے ہیں۔ بس عزادارو آ گیا 10 محرم کا دن۔ وہ مشہور روایت کے مطابق 72 فوجی تھے نا، جس کے 50 پہلے حملے میں شہید ہو گئے، پھر دوسرے حملے میں ایک ایک کر کے سب جانے لگے۔ پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ حسین اکیلا رہ گیا۔ حسین نے اپنی غربت کا اظہار اور اعلان پہلی دفعہ کچھ یوں کیا، کہا حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا، کہا حل من مغیث یغیثنا، اور کوئی ہے میرے استغاثے پر جواب دینے والا۔ پھر امام یہاں پر رکے نہیں عزادارو، امام نے ایک ایسا استغاثہ بلند کیا، میں کہتا ہوں جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں وہ تڑپ گئی ہوں گی، کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اور کوئی ہے جو زہرا زادیوں کے پردے سلامت رکھے۔ عزادارو حسین اکیلا رہ گیا۔ پھر حسین پھر رہا تھا اپنے جوانوں کی لاشوں کے درمیان۔ ایک علامہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پھر رہا تھا حسین کہ جس طرح مینا میں اپنے قربانیوں کے درمیان پھرتے ہیں، کوئی لاش ادھر پڑی ہوئی تو کوئی لاش ادھر پڑی ہوئی۔ حسین نے ایک ایک شہید کو پکارنا شروع کیا، کہا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا یا ابناء الکرام مالی انادیکم فلا تجیبوننی، اور میرے شاہ سوارو اور شریفوں کی اولادو، اور کدھر گئے ہو، اور میں تمہیں پکارتا ہوں، میری پکار کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جب کوئی جواب نہیں نہ آیا عزادارو، پھر ایک ایک شہید کو پکارنا شروع کیا، کہا این این زہیر، این این بریر، این این علی الاکبر، این این مسلم ابن اوسجا، اور کدھر گئے ہو، اور دیکھو میں اکیلا رہ گیا۔ اور جب کوئی آیا نہیں نہ عزادارو، اور کسی نے لبیک نہیں نہ کہا، پھر آیا حسین اپنی بہن زینب کے خیمے پر، کہا یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینتو علیکن منی سلام، اور میں غریب کا آخری سلام ہو۔ بہن زینب نے دیکھا کہ بھیا دروازے پر آئے ہوئے ہیں، کہا بھیا اندر آ جائیے، کہا میں اندر آنے کے قابل نہیں ہوں، اور میرے آبرو کٹے ہوئے ہیں، اور میرے زخموں میں زخم ہیں، تیروں میں تیروں کے زخم ہے، اور نیزوں میں نیزوں کے زخم ہے، اور کوئی بچہ دیکھ کر مر نہ جائے۔ کہا بھیا میں تو بابا کے سر پر پٹیاں باندھنے والی زینب ہوں، آپ اندر تو آئیے۔
امام حسین علیہ السلام اندر گئے عزادارو کہا یا زینبو ایتینی ثوبن عتیق، او میری بہن زینب اور مجھے کوئی پرانا لباس دے دے۔ کہا بھیا لوگ دشمنوں میں جاتے ہیں تو نئے نئے لباس پہن کے جاتے ہیں، تو پرانا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا بہن زینب تجھے نہیں پتا میرے دشمن کتنے کمینے ہیں، انہوں نے میرے قتل کے بعد مجھے لوٹنا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری لاش بے حرمتی ہو جائے۔ اور بس عزادارو چلے امام حسین علیہ السلام اس خیمہ میں آئے کہ جہاں پر سجاد بستر بیماری پہ پڑے ہوئے تھے۔ کہا سجاد اٹھو اسرار امامت لے لو۔ حسین کے بیٹے نے حسین کو زخمی دیکھا، حسین کے بیٹے نے سوال کرنا شروع کیے۔ کہا بھائی زہیر کدھر گئے؟ کہا قد کو تیل۔ کہا چچا عباس، چچا بھائی علی اکبر کدھر گئے؟ کہا قد کو تیل۔ کہا مسلم ابن اوسجا کدھر گئے؟ قد کو تیل۔ اسی طرح شہیدوں کا نام لیتے رہے، جواب میں قد قتل کہتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہا چچا عباس کدھر گئے؟ اب غریب نے یہ نہیں کہا قد کو تیل، اب کہا سجاد نہ خود رو نہ مجھے رلا، ان خیموں میں ان مستورات کے درمیان مردوں میں یا تو بچ گیا یا میں بچ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلوات